موقوف کر کے آپ ان کو اٹھا لائے، اٹھا کر کے سامنے بیٹھایا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ دیا کہ یقیناً مال اور اولاد ایک آزمائش کی چیز ہے۔ کیا ہے؟ ایک آزمائش کی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پیشین گوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی کیا کہتے ہیں موت پائیں گے، اور حقیقت میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور کیا کہتے ہیں سجدہ کی حالت میں آپ کی کیا موت آئی، اور یزیدیوں نے، کوفہ والوں نے اور دیگر لوگوں نے آپ کو کیا کہتے ہیں سجدہ کی حالت میں تلوار اور نیزہ تیروں سے بوچھار کر کے آپ کو کیا کہتے ہیں شہید کیا۔ اس سے قبل ہم آپ کے سامنے یہ بات بیان کیے دے رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے، ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ محرم الحرام عاشور یعنی عشرہ کہتے ہیں 10 کو، عاشورہ یعنی 10ویں دن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام ظہر کی نماز کے بعد عصر سے قبل آپ کیا کہتے ہیں شہادت نوش فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مہینہ کی عظمت کیا کہتے ہیں شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینہ کی عظمت میں اور فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ قرآن نے سورہ توبہ میں کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ یہ کہا کہ بے شک مہینوں کی تعداد 12 ہے، یہ اسی دن سے ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو وجود بخشا بنایا ہے، اور ان میں سے 4 جو مہینہ ہے فضیلت کے حامل ہے۔ کیا ہے؟ فضیلت کے حامل ہے۔ ان میں سے 4 مہینہ کی تخصیص فرمائے ہیں، اس میں سے 4 میں سے محرم الحرام بھی مہینہ ہے۔ 2 مہینہ لگاتار ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اور ایک محرم الحرام، پھر اس کے بعد رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جب اللہ نے یہ کائنات، یہ دنیا بنائی تھی، اسی وقت سے اس مہینہ کی عظمت اور کیا کہتے ہیں حرمت کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، آپ کے بعد بھی اس کی عظمت اور فضیلت برقرار رہی، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور زمانہ جاہلیت میں بھی کفار و مشرکین کیا کہتے ہیں ان مہینوں میں قتل و قتال کو کیا کہتے ہیں موقوف کر دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں، سب تلوار نیزہ اور ہتھیار وغیرہ کیا کہتے ہیں ڈال دیا کرتے تھے۔ میرے بھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے، خلفائے راشدین 4 صحابہ کرام کبار صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد، پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد کون پھر اس کے بعد خلیفہ بنے؟ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کیا کہتے ہیں کوفہ میں آپ کا جانا آنا ہوا کرتا تھا، آپ سے بے انتہا محبت تھی لوگوں سے، اور اسی طریقے سے شام کی علاقہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے۔ آپ کے بعد کیا کہتے ہیں تقریباً کیا 19 سال آپ نے حکومت کی۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کاتب وحی ہے۔ کون ہے؟ کاتب وحی ہے اور کبار صحابہ ہے، اور انہی کا بیٹا یزید ہے۔ کون ہے؟ یزید ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا آپ کی جب طبیعت علیل ہو گئی، خراب ہو گئی، آخر وقت ہے، تو آپ دعا کیے کہ لوگوں کا کہنا
لیے اگر اچھا نہیں ہے، یہ لائق نہیں ہے، تو اللہ اس کو ہٹا کر کے کوئی قابل انسان کو کیا کہتے ہیں آپ متعین کر دیجئے اور مسند خلافت میں آپ متعین کیجئے۔ میرے بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد یزید خلیفہ بنا۔ یزید خلیفہ بننے کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ یزید پہلے سے فاسق و فاجر تھا، نہیں بلکہ وہ صوم و صلاۃ کا پابند تھا اور نماز روزہ اور اسی طریقے سے زکات ہر چیز میں آگے تھا۔ لیکن بعد میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یزید کے ذہن میں دل میں شرارت پیدا ہو گئی۔ اس نے کیا کہا، سب سے پہلے انہوں نے بڑائی دکھانے کے لیے کہا کہ میرے ہاتھ میں بیعت کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ بیعت کیا جائے۔ عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان نامی ایک شخص تھا جو مدینہ کا گورنر تھا، وہاں کا کیا کہتے ہیں امیر تھا۔ اس کو کہا کہ مسلمانوں سے سب سے میرے لیے بیعت لو۔ کیا کرو؟ بیعت لو۔ انہوں نے یہ بات مدینہ کے مسلمانوں میں پھیلائی، بعض لوگوں نے بیعت کیا، لیکن 4 صحابی رسول ہیں، ان سے خاص طور پر یہ کہا تھا قول یزید کہ ان سے سب سے پہلے بیعت لینا۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور عبداللہ بن زبیر ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کبار صحابہ ہے، یہ بڑے صحابی رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات سامنے آئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو مجھے ایک رات مہلت چاہیے، سوچنے کا موقع دیا جائے۔ وقت دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات کیا مکہ کے سفر کرتے ہیں؟ کہاں؟ مکہ کے سفر کرتے ہیں۔ جب آپ مکہ پہنچتے ہیں، مکہ والوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی اور لوگوں کا امیر بنایا۔ اور یہ کون ہے؟ اہل بیت ہے، نواسۂ رسول ہے، ان کا مقام و مرتبہ نہ جانے کئی گنا زیادہ ہے۔ یزید جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ تقابل کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط آنا شروع ہو گئے، کہاں سے؟ کوفہ سے خطوط آنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہاں آ جائیے، ہم سب آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، آپ ہمارے امیر ہو، آپ رہنما ہو، خلیفہ آپ کو مانتے ہیں۔ مختلف طریقے سے خطوط پیش کیے گئے۔ تقریباً روایت میں یہ بات آئی ہے کہ 12,000 خط کن کو پہنچے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس خط کو ایک بوریوں میں کیا کہتے ہیں بند کر کے رکھ دیے تھے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوفہ والوں نے کہہ رہا ہے کہ یہاں حالات سازگار ہے، ہم آپ کو مانتے ہیں، بے انتہا چاہتے ہیں اور آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں اور آپ نواسۂ رسول ہیں اور شیر خدا اور اسی طریقے سے علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں، آپ کو ہم کیا کہتے ہیں امیر پیشوا اور رہبر سمجھتے ہیں، آپ سے ہم محبت کرتے ہیں، عقیدت ہے، بے انتہا چاہتے ہیں، آپ یہاں آ جائیے۔ میرے بھائی، یہ
इत्मीनान करो, उस पर एतमाद मत करो, भरोसा मत करो, मत जाओ उधर। कहा कि नहीं, मैंने इरादा किया है, मुझे जाना चाहिए। जब ये बात क्या कहते हैं हमारे पास मुख्तलिफ तरीके से पहुंच रही है तो जाना चाहिए। कहा एक काम कीजिए, आपको वहां पहुंचने से पहले कब्ल एक काम कीजिए, मुस्लिम बिन अकील किसी को भी आप वहां पहले भेज दीजिए। क्या पहले भेज दीजिए। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील को पहले वहां भेजते हैं कि वहां के हालात मालूम करो कि क्या मामला है, कैसे है, हालात साजगार है या नहीं है, बेहतर है या नहीं है, जाओ। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां पहुंचते हैं। कूफा वाले क्या कहते हैं, बैत करते हैं और आपके साथ बेइंतहा लोग खड़े हो जाते हैं और तकरीबन 18,000 ऐसे लोग आपके हाथ बैठ किए। कौन? मुस्लिम बिन अकील के हाथ। वो है कि ये किनके आदमी है? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जानिब से भेजा हुआ कासिद है। कौन है? कासिद है। तो जब ये बात और मुस्लिम बिन अकील ने देखी तो उसने खत लिखा। क्या लिखा? खत लिखा इमाम हुसैन के नाम से कि आप यहाँ आ जाइए, हालात नॉर्मल है। क्या है? बिल्कुल दुरुस्त है, अच्छा है, आप आ जाइए। वो खत रवाना करते हैं। तो वो खत रवाना होने के बाद यजीद को मालूम हो जाता है कि इधर जो है मुस्लिम बिन अकील के हाथ में क्या खिलाफत बैत ले रहे हैं और अपने क्या साथी बना रहे हैं, सब उसके सपोर्ट में है, साथ देने को तैयार है। तो यहाँ हुकूमत चलाने वाले जो गवर्नर है वो सहाबी रसूल है। वो सहाबी का नाम हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये कम वक्त उसको वहां से हटा देता है। क्या कर देता है? हटा देने के बाद एक फासिक खालिद गुनहगार इंसान उबैदुल्लाह बिन सियाद को क्या कहते हैं, हुक्मरानी वहां को गवर्नर बनाता है। वहां के क्या कहते हैं, मुखिया चेयरमैन जिसे कहा जाए, सरपंच कहा जाए, बड़े वहां का क्या कहते हैं खलीफा बनाते हैं। नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब थे तो मामला दुरुस्त है। ये कौन है? सहाबी रसूल है, सहाबा किराम में से है और बड़े सहाबा हैं। इनको हटा देते। कौन? यजीद। और उसकी जगह में दूसरे को क्या कहते हैं, वो मसलत देता है। और ये इंसान कौन है? फासिक और फाजिर है, जल्लाद है, जालिम है। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि अब एक काम किया जाए कि जो मुस्लिम बिन अकील को जो भी साथ उसका देगा, उसको रहने के लिए ठिकाना देगा या कुछ भी देता है तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? कत्ल कर दिया जाएगा। ये बातें फैल गई कूफा में और लोगों ने उससे पीछे हट गया। क्या? धोखा दे दिए, साथ देने को तैयार नहीं। पहले दिन में 6-7 हजार पीछे, फिर उसके बाद 2-3 दिन में, आखिर में 2-3 साथ रहे, उसके बाद सब साथ छोड़ दिए। मुस्लिम बिन अकील को दर्दनाक क्या कहते हैं तरीके पर शहीद कर दिया गया। उससे कबल उन्होंने एक खत लिखी थी, हजरत इमाम हुसैन के नाम पर, आप यहाँ न आए, अब हालात बिल्कुल खराब हो चुका है, आप यहाँ नहीं आइए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सफर शुरू कर दिए थे, सफर शुरू कर दिए थे। लोगों का कहना है कि क्या कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बाद लोगों का नजरिया है, कहना कम वक्त लोगों को क्या क्या कहते हैं कि हुसैन जो है जब सफर किया है लड़ने के लिए किया है। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। आपके साथ में कौन कौन है? अहले बैत है, बीवी बच्चे हैं, सब है। क्या भारत में या इसी तरीके से सिकंदराबाद में या हमारे मलकानों में किसी जगह में लड़ाई झगड़ा हो जाए, जिहाद का ऐलान हो जाए तो क्या हम अपने बच्चों को भी ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते। क्या अकेले तन्हा जाएंगे? क्या तन्हा जाएंगे? अब जो जा रहे हैं हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ में तमाम फैमिली है, सब लोग हैं, तकरीबन 120 के अफराद हैं। 72 लोग करबला के मैदान में शहीद होते हैं, हम आपको बता रहे हैं। इससे ये खत जो पहुंचाए हैं वो कौन है? यजीद बिन उमर है। वो
جائیں گے. تو اس نے کہا کہ دیکھو خیر کیا کیا جائے، ایک کام کرو، مجھے 3 چیزوں کی اجازت دی جائے. یا تو مجھے، میں تو لڑنے کے لیے نہیں آیا، اس کوئی مقصد ہی نہیں ہے، مجھے مکہ واپس لوٹنے کی اجازت دیا جائے. لیکن بات پر آمادہ نہیں ہوئی. پھر کہا کہ دیکھو مکہ نہیں تو اسلامی سرحد پر مجھے جانے کی اجازت دو، میں کفار و مشرکین سے لڑ کر کے کیا کہتے ہیں شہید ہو جاؤں، میں وہ دوبارہ کرتا ہوں. لیکن کیا کہتے ہیں مجھے اس چیز کی بھی اجازت دیا جائے. ایک کام کرو، دیکھو یزید کے پاس مجھے خود سے جانے دو، میں اپنا معاملہ کیا کہتے ہیں طے کر لوں گا، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم لوگ کر لیں گے. کوئی اجازت نہیں ہے. اب یہاں جا رہے ہیں، کہاں جاتے جاتے کربلا میں پہنچے ہیں. اسی میں عبید اللہ بن زیاد تقریباً 3-4 ہزار فوج لشکر کے ذریعے سے ان کو بھیجتا ہے، اور بن شمر بن جلجوشن کو بھیجتا ہے کہ ایک کام کیا جائے، اس کو وہاں جا کر کے گھیرو. کیا کرو؟ گھیرو. اور جب آپ کو گھیرتے ہیں تو وہاں بھی آپ نے یہ بات رکھی، 3 باتیں، کہ تینوں میں سے کوئی بات مجھے یزید کے پاس بالفور کیا کہتے ہیں اس سے جانے دو، تاکہ میں مقابلہ کروں، جو بھی صورت نکل آئے ہم کریں گے. لیکن کسی پر بھی آمادہ نہیں ہوئے. عبید اللہ بن زیاد سوچا کیا لڑائی کے بغیر معاملہ صحیح ہو جائے گا، تو ایک کام کیا جائے، چھوڑ دیا جائے. کیا کیا جائے؟ معاملہ کیا چھوڑ دیا جائے. اس میں سے ایک اور کم بخت تھا، اس نے آ کر کے کہا ہاں ایسا کیسا، ارے چھوڑ دیں گے تو یہ کام کیا کہتے ہیں پھر ہم سب بچ نہیں پائیں گے. ایک کام کرو، اس کو کیا کہتے ہیں کام تمام کر دیا جائے، ورنہ دیکھو بعد میں اور پریشانی ہوگی. میرے بھائی عبید اللہ بن زیاد اور اسی طریقے سے شمر بن جلجوشن اور دیگر لوگ آپ کو بے دردی کے ساتھ تقریباً 10 دن آپ کے لیے اور اہل بیت کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا. کیا کر دیا گیا تھا؟ پانی بند کر دیا گیا تھا. اور علی اصغر ہیں، ان کے فرزند ہیں، اور آپ کے سامنے نگاہوں کے سامنے کیا کہتے ہیں شہید کر دیا. یہ دیکھ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت حقیقت میں بڑی تکلیف ہوئی، اور اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. تقریباً 8-9 دن سے بھوکا پریشان ہے، پیاسا ہے. تو میرے بھائیوں زیادہ معاملہ خراب 9 اور 10 محرم میں ہوتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے اور اسی طریقے سے بچے کو شہید کر دیا گیا، یہ بھی غم ہے. اور اتنے دن سے بھوکے ہیں، پھر بھی آپ لڑ رہے ہیں. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ جنگ کو موقوف کر دیتے ہیں نماز کے لیے. کیا کہتے ہیں تیاری جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. بالکل بہادری کے ساتھ آپ نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا، اور تقریباً دونوں ہاتھ سے آپ کیا کہتے ہیں تلوار چلایا کرتے تھے. یہ عام انسان نہیں ہے، شیر خدا کا کون ہے، بیٹا ہے، لخت جگر ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیوں صحابہ کرام کے اندر بے انتہا طاقت و قوت کس بنیاد پر تھی؟ وہ اس بنیاد پر کہ آپ کی ایمان کامل تھی. ابھی بھی ایمان اگر مسلمان درست کر لے، جس کے اندر ایمان ہوگا وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اور اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اللہ کے جانب سے عطایا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عطایا ہوتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے بے انتہا جوان مردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، اور جو تکبر کے پیکر ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے. اتنی کیا کہتے ہیں تقریباً 8-9 دن کے بھوکے انسان اور اتنے غم لیے ہوئے انسان تقریباً 150 آدمی کو اکیلا تبکا لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تبکا لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. یوں آپ تلوار چلا رہے ہیں، گویا کہ گاجر مولی کی طرح سے کاٹ رہے ہیں لوگ. میرے بھائی یہ عام انسان نہیں ہے، یہ نواسۂ رسول ہے. پیغمبر علیہ السلام نے کہا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جس نے جنت کے 2 پھول کو دیکھنا ہو تو حضرت حسن اور حسین کو دیکھ لے.
جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ آپ ان سے محبت کیجیے، اور جو حسن حسین سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے آپ کی بے انتہا محبت کیجیے۔ یہ پیغمبر کی زبان ہے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ علیہ السلام یہ جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ناک کے نیچے سے آپ کی مشابہت ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ سے لے کر کے ناک تک اپنے نانا کے کیا مشابہت ہے۔ میرے بھائیو آپ علیہ السلام نے جس کو پھول کہا اور اس کا مقام و مرتبہ کا کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبید اللہ بن زیاد اور شمر بن ذوالجوشن اور ان جیسے کم بخت نے مل کر کے شہید کیا، اور آپ کو شہادت جو نصیب ہوئی ہے سجدہ کی حالت میں، کیا سجدہ کی حالت میں۔ آج میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ارے آپ حسینی کہہ رہے ہو، میں امام حسین کو مانتا ہوں، عاشق رسول ہوں، حضرت امام حسین کو میں دل و جان سے چاہتا ہوں۔ ارے حسین تو وہ ہے جو اتنا سخت کہ مصیبت پریشانی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں جنگ چل رہی ہے، اس کو موقوف کر دے رہے ہیں، چھوڑ دے رہے ہیں، نماز کے لیے کربلا کے میدان میں کیا جمع ہو جا رہے، کھڑے ہو رہے ہیں، موت کی کوئی پرواہ نہیں، جو ہوگا سو ہوگا، دیکھی جائے گی بات کی بات ہے، لیکن آپ نے نماز کو ترجیح دی۔ اس سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا ہے کہ میرے بھائی کسی بھی حالت میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ نماز نہ چھوڑیں۔ خالی منہ سے کہہ دینے سے عاشق رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے کرنے سے نہیں ہو جاتا، بلکہ آپ کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، آپ کے اخلاق و اطوار کو بھی اپنانا ہے۔ میرے بھائیوں آپ علیہ السلام کی یہ پھول شہید ہو جانے کے بعد عبید اللہ بن زیاد اور شمر بن ذوالجوشن جو ہے یہ کم رفت آپ کے جسم اطہر سے، مبارک جسم سے، گردن سے سر کو جدا کر دیتے ہیں۔ سر جدا کرنے کے بعد یزید کے پاس یہ سر کو لایا جاتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد لاٹھی کے کچھ چھڑی کے ذریعے سے ہونٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو اسی وقت کیا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کون ہے، ان کی بہن ہے، اس نے کہا اے وہ کم بخت، اس زبان کو میں نے حضور کو کئی مرتبہ میں نے چومتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا، یہ کام کیوں انجام دے رہے ہو، تیرا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس نے بددعا کی، اے اللہ جو بھی قاتل حسین ہے کربلا کے میدان میں، جس کو بھی جو بھی شہید کیا ہے، اللہ ہر ایک کو چن چن کر کے بدلا دینا۔ اور حقیقت میں میرے عزیزوں جو واقعہ کربلا ہے، کربلا کیوں کہا جاتا ہے، بلا مصیبت پریشانیوں کی جگہ، کیا پریشانیوں کی جگہ کربلا کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی حقیقت میں دیکھا گیا، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو بھی قاتل حسین تھا اللہ نے اس کا انجام بہت برا کیا۔ یزید کو یہ جب منظر اس نے دیکھا، یزید نے کہا یہ نہیں سوچا تھا کہ تم نے کیا حسین کو قتل کرو گے تم لوگ، ایسا کیوں کیا؟ ان کی بیوی بھاگتی ہوئی آئی، اس نے کہا ان کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی بالکل بے تحاشا پریشان ہو کر کے بھاگی آئی تھی کہ تم یہ کیا کیے، یہ کون سا کام اچھا کیا ہے تم نے؟ تو یہ کون؟ یزید نے اپنی بیوی کا دوپٹہ جو ہے اوڑھنی سر پر رکھا، اور یزید کی غلطی یہی ہے کہ اس نے قاتل حسین عبید اللہ بن زیاد، شمر بن ذوالجوشن اور یہ لوگ سے کیا کہتے ہیں قصاص نہیں لیا، کوئی معاملہ نہیں کیا، اس کو قتل کے بدلے میں قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ظالم بعد میں ظلم کیا ہے، جب یہ خلیفہ بنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس کے بعد یہ شراب میں
जिना में और इसी तरीके से दिगर चीजों में ये मुलविस हुआ। और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ये जिना से पैदा हुआ इंसान, ये आदमी, इसका अंजाम क्या हुआ मालूम है आपको? सुनिए, ये कौन है, किसकी दुआ है? ये हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन है ज़ैनब, उनकी बद्दुआ है। उसने कहा, ए अल्लाह, इनसे आप इंतकाम ले लेना। हकीकत में अंजाम इतना बुरा होता है कि उसके सर को भी तन से जुदा किया जाता है और इसके पांव और हाथ को काट करके कुत्तों में बिखेर दिया जाता है। इनकी बोटियों को नोच नोच करके कुत्ता अलहदा कर देता है, खाता है। ये अंजाम हुआ। और इसी तरीके से दीगर लोगों का भी कोई बीमारी में मुब्तला हुआ, बिस्तर में पड़े पड़े उनकी जिंदगी गुजर गई और क्या कहते मोहताज दाने दाने का हुआ। ये अंजाम करके लायक कौन? अल्लाह के। कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं आती है, अल्लाह मौका देता है, ढूंढ देता है, ढील देता है, पास आ जाए, लेकिन उनकी पकड़ बहुत खतरनाक है। सूरह फातिर में कहा, वल्लाहु नासिमा कसबु मतलका, कि अल्लाह मोहलत देता है, छोड़ता है ताकि बंदा पास आ जाए, सुन ले, मान ले मेरी बात। लेकिन जब पास नहीं आता है तो फिर अल्लाह की जब पकड़ आती है, उनकी सजा बेइंतहा खतरनाक है, दर्दनाक है। ये मामला है। और मैं आपके सामने एक दो बातें और करके बात को खत्म करूंगा। अब वक्त भी हो चुका है। इस महीना में रोजा की फजीलत बेइंतहा है। अब जरूर सियाम शहर रमजान, शहरुल्लाह अल मुहर्रम का रमजान मुबारक के रोजों के बाद जिस रोजा की फजीलत ज्यादा है वो मुहर्रम हराम के महीने के रोजा है, क्योंकि अल्लाह ने इस महीने की निस्बत अपने तरफ किए हैं कि ये मेरा महीना है, अल्लाह का महीना है। मेरे भाई, महीना मुहर्रम हराम, ये बहुत सारे मुहर्रम हराम जो है लफ्ज़, इसमें बहुत सारे माने हैं। अगर हम बताएंगे तो अभी और 1 घंटा चाहिए, लेकिन वक्त नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ। मुहर्रम हराम के रोजे जो है 2 है। आप अलैहिस्सलाम जब मक्का से मदीना आए तो लोगों को और यहूदियों को देखा कि वो रोजा रख रहा है। सहाबाए किराम ने कहा कि ये तो रोजा यहूदी लोग भी रख रहे हैं, हम लोगों के बारे में क्या हुक्म है? आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये एक रोजा रखता है ना। यहूदियों से कहा, तुम क्यों इस बुनियाद पर रोजा रखते हो? यहूदी ने कहा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की याद में फिरौन से नजात की थी और फिरौन को हलाक किया था। इस खुशी में मैंने क्या कहते हैं रोजा रखना, एक रोजा में हम सब रखते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि नहीं, आइंदा इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो 2 रोजा हम रखेंगे। कितने? 2 रोजा। आज जो है, आज मुहर्रम हराम है, कल आप रख सकते हैं 9, 10 या 10, 11 रख सकते हैं। लेकिन अजीब व गरीब सी बात है, मुहर्रम के दिन में वो सबीले, वो खिजड़ा, वो एक से एक हलीमा, ना जाने क्या क्या बांटते हैं। उनकी नजरिया ये होती है कि इससे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ठंडक पहुंचती है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये क्या कहते, प्यासे आप शहीद हुए, आप भूखे थे, लेकिन यहाँ मोहब्बत की इजहार करते हैं। क्या? खिचड़ा बना करके, बिरयानी बना करके, मखसूस चीजों के जरिए से क्या कहते हैं, खुशी का इजहार करते। वो गम का आलम था या खुशी मना रहे। लेकिन हुक्म है कि आप पूरे दिन रोजा रखिए। शाम के वक्त अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि दस्तर को उसहात करो। क्या करो? अच्छा खाओ। यानी रोजा रखते हो, शाम में बेहतरीन अपने बच्चों पर, बीवी पर अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छा खाना का इंतजाम करो। इसी तरीके से किसी को कोई गरीब मोहताज है तो उसको हदिया पेश करो, दो। तो क्या कहते हैं, ये तरकीब है, ये अल्लाह के पैगंबर का फरमान है। लेकिन पूरे दिन इस काम में लगना, और खास तौर पर जो मुहर्रम हराम में क्या कहते हैं काम होता है, शराब पी करके और दारू पी करके क्या कहते हैं लाठी या इसी तरीके से ढोल बाजा जो बजाते हैं, मेरे भाई ये कहाँ के रस्म ये दूसरों का तरीका है। उनकी जो है तरीका मुबारक हो, लेकिन मुसलमानों के लिए, मुसलमान कहते हैं किसको? अपने सर को खम कर देना, झुका देना अल्लाह के सामने। क्या करना? झुका देना अल्लाह के सामने। लेकिन
اختیار کرنے سے اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے، تو جو غلط کام ہے، ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، اس کام کو کرنے سے کتنا منع کرتے ہوں گے؟ آج مسلمان بال جو کاٹتا ہے، نوجوان چاروں طرف کاٹ کر کے مرغا کٹنگ جسے کہا جاتا ہے، اوپر میں کھوپڑا دکھتا ہے، کیا چھچوڑا معلوم ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ بہت اچھا افلاطون خوبصورت نظر آ رہا، لیکن وہ بالکل بیکار لگتا ہے، صحیح نہیں دکھتا، وہ چھچوڑا اور آوارہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے داڑھی کی ڈیزائن ایک سے، ارے اللہ کے پیغمبر نے نیک کام میں، روزہ جیسے کام میں مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے، لیکن جو غلط کام ہے آج مسلمان یہودی کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ نماز کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طریقے سے دیگر چیزوں میں، غلط چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینہ ہے، میرے بھائیو، اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ 3 لوگوں کے لیے صوم منانا جائز ہے۔ یہ بات کر کے ختم کریں گے۔ سب سے پہلے طلاق شدہ جو عورت ہے وہ کیا کہتے ہیں، کم منا سکتی ہے، عدت طلاق، 3 حیض جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد عدت وفات کہا جاتا ہے۔ شوہر کے انتقال ہو جائے تو 4 مہینہ 10 دن صوم منا سکتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں، اپنے شوہر کے غم میں کیا کہتے ہیں، صوم منا سکتی ہے۔ اور عام رشتے دار ماں باپ ہے، ہمارے بھائی بہن نے انتقال ہو جائے تو 3 دن ہے، کتنے؟ اس سے زیادہ اگر کر رہے تو وہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کو مردہ مت کہو، ان کو شہادت ملنے سے پہلے جنت کی خوشخبریاں مل جاتی ہیں، جنت کے باغات دکھا دیے جاتے ہیں، حور و غلمان ان کے آگے پیچھے چکر لگاتے ہیں، تم اس کو مردہ کرے گا؟ یہ عاقل یعقوبی کی بات ہے، سمجھداری تو ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کرتے۔ اگر پوچھا جائے، کہا جائے کسی کو یہ کیوں کر رہے ہو بھائی، یہ ہمارے باپ دادا نے یہ کام کیا تھا، یہی وہ کیا کہتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ غلط چیز ہے، جو شریعت کی بات، جو علم آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، آپ کو یہ حق بنتا ہے، آپ کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، ہر دھرمی کیے گئے اس کو تسلیم کرنا۔ کیا کرنا؟ تسلیم کرنا، مان لینا، ہر دھرمی میں نہیں اتر جانا کہ نہیں میں جو میں اپنا چلاتا نہیں، بلکہ شریعت میں کسی کی کوئی بات نہیں مانی جاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کی ایک فرمان ہے، جو عاشورہ کے دن دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، شام کے وقت افطار اور اسی طریقے سے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اپنی بیوی بچہ کھلاتا ہے، تو ان کے لیے پورا سال کیا کہتے ہیں، رزق میں برکت ہوتا ہے۔ کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے عاشورہ کے دن کو دسترخوان کو وسیع کیا، یعنی اس سے مراد کھانے پینے اچھا بنائے ہیں، تو پورے سال اس کی روزی میں برکت آتی ہے۔ کیا برکت آتی ہے؟ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس کیا غرض سے، اس نیت سے آپ کھلا رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ کیا ہے؟ اچھی بات ہے۔ لیکن کوئی اور مقاصد غرض ہو تو یاد رکھیے گا، یہ بدعت ہے اور یہ غلط چیز ہے، جو مسلمان کیا کہتے ہیں، غیر لوگوں کے جانب یہ چیز کیا کہتے ہیں، جو اچھے مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، اس میں یہ بات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ یہ بات ہے کہ جس کے پاس حقیقی علم آ جائے، بات سمجھ میں آ جائے، علم پہنچنے کے باوجود بھی وہ بندہ نہیں مانتا ہے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں، ہم سب کو کرنا ہے، جہاں تک ممکن ہے اپنے آپ کو غلط چیزوں سے، اور بعض لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، زینت دھوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، اپنی چہرہ کو نوچتے ہیں، بال کو بکھیرتے ہیں، اور نہ جانے لہو لعاب ہوتے ہیں۔ ان کا طریقہ ان کو مبارک ہو، اللہ کی جانب سے ہی عذاب ہے۔ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے۔ کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے۔